ترقی پسند مصنفین کے اجلاس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں عمار، جنرل سیکرٹری صاحب کی عدم موجودگی میں راستے میں ہیں۔ ساتھ آج موجود ہیں پناہ بلوچ صاحب، جن کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ ان ساری کوالیفیکیشن جو ہے بلوچستان سے ہے۔ بلوچستان آپ جانتے ہیں پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اور آج کل بلوچستان کے جو مسائل ہیں درپیش ہیں، یہاں بہت ساری تحریکیں، پارٹیاں بنتی رہی ہیں، اور کسان پارٹی کے بارے میں آج اور کل اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہیں، بلوچستان کی کیا مسائل ہیں، کیا معاملات ہیں، جو چیزیں ہیں پناہ صاحب گہری نظر رکھتے ہیں، مصنف بھی ہیں، محقق بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ادب میں ان کا بہت بڑا کام ہے بلوچستان میں۔ تو بلوچستان تو جیسے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، اور پاکستان کے 44% رقبے پر پھیلا ہوا یہ صوبہ، جس کی 5.9 تقریباً 6% جو رقبہ ہے وہ قابل کاشت اراضی پر مشتمل ہے۔ باقی جو اراضی ہے وہ ناہموار پہاڑیوں، دامنوں اور چراگاہوں پر مشتمل ہے۔ قابل کاشت جو ہماری اراضی ہے ان کو مختلف طریقے سے جو ہے نا آباد کیا جاتا ہے، سیراب کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے لوڈ آف، یعنی کہ بارشوں کا پانی، اسے آپ جو ہے نا بلوچی میں اس کو لوڈ آف کہتے ہیں۔ سیاہ آف، یعنی کہ چشموں اور مختلف جو مستقل پانی آتا ہے اس کو ہم سیاہ آف کہتے ہیں، اس کے پانی سے۔ اور کارزوں جو ابھی آخری دم توڑ رہے ہیں، کہیں 2-4 جگہوں پہ ریوائیو ہو چکے ہیں، ادروائز وہ بھی ختم ہو چکے ہیں، ان سے نہری پانی۔ اور بلوچستان میں تقریباً جو ہے نا 4700 کیوسیک پانی جو بلوچستان کا حصہ ہے، اس میں سے کیرتھر کینال، پٹ فیڈر کینال اور فیض واحد چھوٹے سے نہر ہیں، ان کے ذریعے جو ہے نا 2700 کیوسیک پانی جو ملتا ہے۔ باقی 6700 کیوسیک سے پانی جو بلوچستان کا حصہ انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق ہے، وہ اس کے لیے پٹ فیڈر اس کا کچھی کینال کا تعمیر 2 مرتبہ، تو پہلے شروع میں یعنی کہ ایوب خان کے دور میں پٹ فیڈر بنا، اس کے بعد ضیاء الحق کے دور میں کچھی کینال کا بات ہوئی، اس کا جو کہتے ہیں نن فیزیبل جو ہے نا پروجیکٹ کر کے اس کو بند کر دیا گیا۔ پھر مشرف کے دور میں 7 سال میں بننا تھا، وہ ابھی تک بن نہیں پایا، جس کے ذریعے بلوچستان کو نہری پانی کا حصہ ملنا تھا وہ ابھی تک نہیں مل پا رہا۔ تو یہ ہے۔ اب باقی یہ ہے کہ بلوچستان میں جو زمینوں کے آباد کرتے ہیں ہم ان کو بزگر کہتے ہیں۔ اب باقی جگہوں پہ کسان ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کے لیے لفظ بزگر استعمال ہوتا ہے۔ جو کچھ مالکان خود آباد میں بزگر جو ہمارے پاس کسان ہیں، وہ جو ہے نا تابع مرضی بزگر ہے۔ تابع مرضی بزگر جو ہے وہ مالک کے حکم کے مطابق تابع ہوگا، وہ جب نکالے گا اس کو، جب اس کی مرضی ہے اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ایک بزگر جو ہے نا لٹھ بند ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ جو خشکابے کی زمین ہے اس کو وہ جو ہے نا بند وغیرہ باندھ کے اس کو آباد کرتا ہے، تو وہ اس کو لٹھ بند کہتے ہیں۔ پھر اس کو جب نکالنا ہوتا ہے تو ان کی جو ہے نا مالکان پیمنٹ کرتے ہیں، لٹھ بند۔ اور دوسرا بزگر موروثی بزگر بلوچستان میں وہ ہوتا ہے کہ جو اجداد سے اس کے جو ہے نا زمینداری اس کا حصہ ہے، ان کے زمینوں کا حصہ ہے، لیکن موروثی بزگر کے حقوق جو ہے نا وہ باقی بزگروں سے زیادہ ہیں۔ موروثی بزگر جب مالک زمین بیچے گا تو وہ جو موروثی بزگر اس کا بیٹھا ہوا ہے تو اس کو وہ 8% اس کی راضی کرے گا۔ اگر وہ راضی بیچنے پر راضی نہیں ہوتا ہے مالک کے ساتھ تو 8واں حصہ زمین کا اس کو الگ کر کے دیا جائے گا، یا زمین بیچے گا تو 8واں حصہ اس کا ہوگا۔ یہ موروثی بزگر کا ہے۔ ایک بوہروئی ہے، وہ جو کسی طریقے سے آ جاتا ہے کہیں سے گھومتے پھرتے، تو زمیندار کہتا ہے یار اس کو آباد کرو، 2% مجھے دو، 1% آپ اٹھاؤ، یا 5% آپ رکھو، 2% مجھے دے دو، لیکن وہ وقتی ہے۔ باقی اجرت روزانہ اجرت پہ ہے اور حصے داری پہ بھی ہیں۔ یہ ہمارے بزگروں کے بلوچستان میں جو ہے نا جو اقسام ہیں وہ ہیں۔ تو ایک بات اور یہ تو ہمارے پاس بزگروں کی تعلق ہے، لیکن جب ہم بلوچستان کی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو بلوچستان میں ریاست کلات کے دوران
ज़मीनों के अक़साम इस तरह थे। एक था कौमी अराज़ियात, ये ज़मीन कबायली सूबों में वाक़ होती थी, और कबायली सूबों मतलब यह वहाँ पर जो स्टेट थे और मुख्तलिफ जो हिस्से थे कबायलियों के उस हिसाब से थे। मुश्तरका अराज़ात हुआ करती थी जिन्हें कोई भी नहीं, हत्ता कि कबीले के सरदार भी नहीं बेच सकता था और न ही रख सकता था। बलूची रवायात के मुताबिक ज़मीन का 5वां हिस्सा कबायली सरदार को मुनज़्ज़म और सिपह सालार की हैसियत से मेहमान खाने के इंतज़ाम और इंसराम की गरज से दिया जाता था। बाकी मंदा ज़मीन कबीले के हर फर्द को बांटा जाता था। ग़ुलामों और लोडियों को हिस्सा नहीं मिलता था। हिस्सादारों की जानिब से खुद काश्तकार करने की सूरत में वो अराज़ी दहवारों जट्टों को ठेके पे दिया जाता था और पैदावार कबीले के मर्द मेंबरान में तकसीम किया जाता था। ये अराज़ियात 5 या 10 साल के बाद दोबारा तकसीम होती थी। ये बेसिकली निकाह के हिसाब से तकसीम होती थी। यानी कि जिसका निकाह हुआ है वो हिस्सेदार बनता था। ये एक जो है ना कौमी अराज़ियात थी। फिर जागीर दूसरी अराज़तें, ये महसूलात और टैक्स से मुबरा थे। ये अराज़ी हर कबीले को फ़ौजी खिदमात के एवज़ दिया जाता था, और आमदन का छठा हिस्सा शशक जो है ना वो कबीले का सरबराह अपने लिए रख सकता था। ये तकसीम बतौर जागीर कर दी जाती थी। इसकी आमदनी से रियासत को कोई महसूल जमा नहीं होती थी। अराज़ी को कबीले के सरदार समेत किसी फ़र्द को फ़रोख्त या रहन करने की, ये बलूचिस्तान में तकरीबन जो रियासत कलात के इब्तदाई दौर में ज़मीनें जो है ना वो फ़र्द की मिल्कियत कहीं भी नज़र नहीं आएंगी। मुख्तलिफ़ किस्म की ज़मीनें हैं, लेकिन वो जो है ना किसी के यानी कि फ़र्द की नहीं, कबीले की जो है ना, और खान कलात की थोड़ी, लेकिन हर कबीलों की अलग अलग ज़मीनें, और यहाँ तक कि पहाड़ी सिलसिले भी, चरागाहें भी मुश्तरका जो है ना, आज भी मुख्तलिफ़ इलाकों में चरागाहें जो है ना वो कबाइलियों की मुश्तरका जो है ना मिल्कियत है। गमी अराज़ियात उसके अलावा है। ये अराज़ियात कबीले के फ़ौजी ताकत को मद्देनज़र रखते हुए जंगी अस्ताद के मुताबिक दी जाती थी। कबीले के सरबराह पर लाजम था कि इन अराज़ियात की पैदावार का 12वां हिस्सा जमा करके रियासत के ख़जाने में जमा कराए। ये ज़मीन कबीले के मर्द मेंबरान में यकसां तौर पर तकसीम किया जाता था। कबीले के किसी भी फ़र्द हत्ता के सरदार को ये अराज़ी फ़रोख्त करने या रहन रखने की इजाज़त न थी। फ़ौजी खिदमात सरंजाम देने में कोताही के दौरान ये ज़मीनें वापस ज़ब्त होती थीं। गमी की ज़मीनें कबीला ज़ब्त कर लेता। खान कलात खानी अराज़ात, खान के अपने जो अराज़ियात थे वो मुख्तलिफ जो है ना वहाँ पर दहवार, जट और अफ़गानियों को काश्त पे दिया जाता था। क्या मतलब बताया आपने? दहवार हमारे यहाँ दहवार कबीला अभी कबीला बन गया है। बेसिकली देह बलूची में जो है वो देह सिंधी में बलूची में जो है देहात होते हैं। ये जब खान कलात ने मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ लोग मंगवाए एग्रीकल्चर बूस्ट करने के लिए और बागात लगाने के लिए, तो उस दौरान मुख्तलिफ इलाकों के जो लोग आए वो इकट्ठे हुए। अब उन दहवार उस गांव में रिंद भी हैं, उसमें बंगुलजई भी हैं, उन्होंने फ़ारसी, ताजिकी और बलूची बिराहवी का मिक्स एक जो है ना उनको दहवार कहते हैं, वो कबीले। अच्छा, अब ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो बज़गर थे और उनको मुख्तलिफ़ किस्म की जो बज़गरी करते थे उनको किस तरह के हिस्से मिलते थे। एक हिस्सा है द्वाज़दहक, यानी कि इसमें किसान गमी अराज़ियात को आबाद करता था, उसकी लटबंदी, हल, तुख़म समेत तमाम मजदूरी करता था। 11 हिस्से किसान के होते थे, जब 12वां हिस्सा मालिक का होता था। किसान की इजाज़त के बग़ैर ज़मीन बेच नहीं सकता था, बल्कि उसकी मर्ज़ी पर बेचने पर उसका हिस्सा भी होता था। फिर दहक, इसमें मुरूसी बज़गरी की शक्ल में किसान ज़मीन की लटबंदी, हल, तुख़म समेत तमाम मजदूरी करता था। 9 हिस्से किसान को मिलते थे, 10वां हिस्सा मालिक का होता था। ताहम वो बज़गर की मर्ज़ी के बग़ैर ज़मीन फ़रोख्त नहीं कर सकता था, बल्कि अगर फ़रोख्त था पहले जो ज़िक्र किया था उसको हिस्सा दिया जाता। हश्तक, ये भी मुरूसी बज़गर होते थे, अराज़ी की लटबंदी करते थे, हल चलाते थे, बीज डालते थे, कटाई करते थे। 7 हिस्से बज़गर के होते थे, 8वां हिस्सा मालिक का होता था। शशक जो बहुत मशहूर हुआ जो हमारे भुट्टो के दौर में शशक की तहरीक चली, और यहाँ पर लोगों को ये बताया गया कि बलूचिस्तान में जो है ना 5 हिस्से ज़मींदार ले जाता है, 6ठा हिस्सा जो है ना बज़गर का होता है।
یہ بیسیکلی بلوچستان میں نیب کے پولیٹیکل پروسیس کو ڈیمیج کرنے کے لیے اس طرح کا شوشہ چھوڑا گیا تھا. یہ بیسیکلی تھا یہ کہ 6 حصے، 5 حصے کاشتکار کے، 6واں حصہ مالک کا ہوتا تھا. اس میں بھی لٹ بندی کرتا تھا بزگر، اور اس میں بیج ڈالتا تھا، ہل چڑھاتا تھا، دیکھ بھال کرتا تھا. یہاں پر بھی بزگر کی اجازت کے بغیر زمین بیچی نہیں جا سکتی تھی، یعنی کہ ششک کے تک. چھارک، اس میں بزگر مالک سے اراضی لے کر اسے قابل کاشت بناتا، اس کی لٹھی بندی کرتا، آباد کرتا، کٹائی کرتا. 3 حصے اس کے ہوتے اور 4تھا حصہ مالک کا ہوتا ہے. سیک، اس میں چھارک کی طرح لٹ بندی سے کٹائی تک بزگر کرتا تھا، لیکن وہ 2 حصے اٹھاتا تھا، 1 حصہ مالک کا ہوتا تھا. یہاں پر زمین بیچنے کے لیے کسان کی اجازت ضروری ہوتی تھی. نیم، اس میں مالک زمین کے ساتھ پانی، بیج، کھاد دینے کا پابند ہوتا تھا. کسان پر ہل، دیکھ بھال اور کٹائی ہوتا تھا. اس میں آدھا حصہ مالک کا اور آدھا اس کا. ابھی ایک اور ہمارے پاس جو نیا سلسلہ آیا ہے، جو ٹیوب ویل کا سلسلہ، اس میں 4ویں، یعنی ٹیوب ویل میں کے اراضیات کو آباد کرنے کے لیے زمین، پانی، ہل، کھاد مالک کا ہوتا تھا، اور ہل، دیکھ بھال، کٹائی بزگر کا ہوتا. 3 حصے مالک کے ہیں، 1 حصہ بزگر کو ملتا ہے. جو ٹیوب ویل کا سلسلہ ہے اس میں بوہروئی زمین کا مالک ہوتا تھا، وہ اسے بزگر کو اس شرط پہ دیتا تھا کہ متعین مقدار میں غلہ اسے دے دے گا، یعنی مالک کو کچھ غلہ دے دے گا، باقی وہ لے جائے گا. پتی، بزگر جب مالک زمین کاشت کرتا تھا لیکن غلے کھیت علاقے کے فصل مالک کو تحفے کے طور پر دیتا تھا. کندھنوئی، بزگر بیل لاتا تھا، اسے ہل میں استعمال کرتا تھا، معاوضہ ایک خاص متعین مقدار میں غلہ لیتا تھا. یہ مختلف قسم میں، یہ دہاڑی دار تو ہر جگہ پہ یہ بھی ہیں. اب آتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہاں سلسلہ مختلف قسم کے تھے. باقی جب ہم بات کریں گے تو ہمیں کہیں ایک جگہ پہ تذکرہ کسی کتاب میں ملا ہے کہ 1574 میں ہمارے جھالوان کے علاقے میں ایک بٹئی پہ، اس حصے پہ جو ہے نا فیوڈل کا اور جو ہے نا کسانوں کا جنگ جو ہے نا تنازع ہوا، اور جس میں خان کلات نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا اور ان پر کرخ کے علاقے میں، اور وہاں لڑائی ہوئی. یہ 1574 میں. تو وہاں پر جو کسانوں کا لیڈر تھا سومار، وہ جنگ میں مارا گیا اور کسان تحریک کچل دی گئی تھی. 16ویں صدی کے بعد پھر ہمیں 20ویں صدی میں 1920 میں جب میر عبدالعزیز کرد اور یوسف عزیز مقسی وغیرہ نے انجمن اتحاد بلوچستان اور پھر کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی وغیرہ تو تشکیل دی، تو وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا پھر یہاں یعنی کہ ریاست کلات میں جب شمس گردی کے نام پر وائٹ پیپر شائع کیا کہ ریاست کلات میں ظلم ہو رہا ہے، تو اس میں کسانوں کے ساتھ ظلم کا تذکرہ ملتا ہے، اور ان کے مطالبے تھے کہ جی تمام منحدر شدہ اراضیات قارضات سے برابر مالیہ وصول کیا جاتا تھا، اور مقدمات آب و اراضی میں کوٹ فیس وصول کرنے کے باوجود تنازع پیداوار روکنے کے واسطے 3 روپے فی صدی مزید معاوضہ وصول کیا جاتا تھا. وہاں موسم خزاں میں باغات میں برگریزی کے موقع پر پہلے مالیہ اس پہ بھی مالیہ مقرر کیا گیا. ایستادہ فصلات آلو پیاز پر بھی محصول جمع داری کے نام سے ایک نیا ٹیکس لگایا گیا، اور کچھی کے علاقے میں بھی جو ہے نا محصولات نے کپاس وغیرہ پہ بھی جو ہے نا مزید محصولات لگائے گئے. اور اسی طرح جب یہ ہوا تو یہ ان کا تذکرہ انہوں نے شمس گردی میں کیا. اور اسی دوران وہاں پر پھر ایک اور کسانوں کے ساتھ ظلم شروع ہوا کہ سڑکوں پر پانی چھڑکنے کا کام، بگار کا کام بھی کسانوں سے کرایا جاتا تھا. جب باہر سے کوئی جو ہے نا مہمان آتا، افسر آتا، تو چھڑکاؤ اور جو ہے نا سڑکیں بنانا، راستے جو ہے کیا کرنا، اس طرح کے کام بھی کسانوں سے لیا جاتا تھا. تو ان کے خلاف بھی جو ہے نا ہمارا جو ایک 3 روزہ آل انڈیا بلوچ کانفرنس 27 دسمبر 1932 میں جیک آباد میں ہوا، اس میں بھی اس طرح کی چیزوں کو ختم کرنے کے مطالبات کیے گئے. تو یہ قیام پاکستان کے پہلے کی باتیں ہیں. قیام پاکستان کے بعد جب ہم آتے ہیں تو پھر ہمیں ایوب خان کے دور میں پٹ فیڈر کے علاقے میں جب پٹ فیڈر بنایا گیا، تو پٹ فیڈر کینال
یہاں پہ زرخیزی کے لیے یہاں کے لوگوں کے لیے بنایا گیا، لیکن اس وقت وہاں پر موجود کچھ افسران اور مزید لوگوں کے تعاون سے پنجاب کے لوگوں کو زمینیں دی گئیں، جس پہ وہ وہاں آ کر بسے اور اس پہ تنازع شروع ہوئے، اور وہ جو ہے نا پھر ان پہ یعنی کہ پنجابی جو آباد کار تھے ان پہ حملے شروع ہوئے۔ تو اس کے بارے میں محمد رمضان پٹ فیڈر کی تحریک کے پر کتاب ہے وہ انہوں نے لکھا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بلوچستان اور سندھ کے لوگ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے کسان پنجابیوں کے خلاف اس لیے نفرت کا اظہار نہیں کر رہے تھے کہ وہ پنجابی زبان بولتے تھے، بلکہ اس لیے نفرت کرتے تھے کہ پنجابی آباد کار 1 یونٹ کی انتظامیہ کی طاقت سے پٹ فیڈر میں آباد ہوئے، نہری زمین حاصل کر کے مقامی آبادی کے خوشحالی کے وسائل پر قابض ہو گئے تھے۔ تو اس دوران پھر وہاں بلوچستان میں جو ہے نا الیکشن ہوتے ہیں اور نیب آگے بڑھ کے آتی ہے، اور نیب جو نیشنل عوامی پارٹی کے منشور میں بھی یہ چیزیں تھیں کہ یہاں پر، تو اس دوران پھر وہاں نیب اور وفاقی گورنمنٹ کا جو تنازع ہوتا ہے، اس تنازع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ پھر یہ انٹروین کرتا ہے کہ جی پنجابی آباد کاروں کو جو ہے نا ہم جو ہے نا پنجاب میں آباد کریں گے۔ تو اس دوران بھی پھر کچھ پھڈے اور بڑھتے ہیں، اور ایک یعنی کہ تاج جو پنجابی آباد کاروں کا رہنما تھا تاج محمد، اس کا قتل ہوا۔ تو پھر وہاں سے کلیم بنا کے حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان سے ان لوگوں کو یہاں پر چولستان زمینیں دے کر وہاں آباد کیا گیا۔ تو وہاں پہ پھر شاید شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تو وہاں سے آ گئے، لیکن وہاں کے جو زمیندار تھے انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، چونکہ وہ کسی حوالے سے پارٹیوں میں شامل ہو گئے۔ پہلے تو ایوب خان کے مخالف تھے، جب ان کے صفوں میں آ گئے تو پھر یہ زرعی اصلاحات والا سلسلہ تھوڑا سا کمزور ہوا۔ اس کمزوری کی وجہ سے جو ہے نا وہاں پر جو تھے کسان تھے، ان میں چونکہ وہ جب انہوں نے اتحاد کر کے جب پنجابی آباد کاروں کو باہر سے آئے ہوئے کو نکالا، تو اب ان کی یہ تھی کہ کسی طریقے سے ہمیں ملے، تو وہ تحریک اسی طرح چلتی رہی۔ زرعی اصلاحات جو نافذ ہوئے تو وہاں پر زمینیں بانٹی گئیں نا بلوچستان میں، تو اس میں سے پھر کچھ لوگوں کو جو ہے پٹ فیڈر کا پھر پہلا تحریک یہ تھا۔ دوسرا تحریک پھر شروع ہوا پیپلز پارٹی کی طرف سے، زرعی اصلاحات کی بات ہوئی تو پیپلز پارٹی کی طرف زرعی اصلاحات ہوئی، وہاں پر لوگوں کو جو ہے نا زمینیں جو ملی پھر واپس وہاں کے زمینداروں نے مختلف حربے استعمال کیے انہیں نکالنے کے لیے۔ تو پھر پیپلز پارٹی میں جب اصلاحات کی تو ہمارے وہاں کے سب سے بڑے جاگیردار جمالی اور پٹ فیڈر کے جو ہے نا جمالی، عمرانی اور کھوسا وغیرہ جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کی طرف چلے گئے۔ تو پھر مقامی انتظامیات سے مل کر انہوں نے اس چیز کو ناکام کرنے کی کوشش کی، مختلف حربے استعمال کیے۔ تو اس میں پھر یہ ہوا کہ چیزیں بگڑتی گئیں۔ انتظامیہ جو ہے نا انہوں نے لوگوں سے عدم تعاون کیا، تو لوگ ہائی کورٹ پر پہنچے۔ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا وہ لوگوں کے حق میں دیا، جو اصلاحات ہو گئیں اور لوگوں کے زمینیں دے دی گئیں۔ اچھا، اس میں ایک تذکرہ اور آتا ہے کہ وہاں پر ایک پنجابی ڈپٹی کمشنر تھا، اس کے 2 وہاں کے لوکل تھے، وہ اتنے یعنی کہ اچھے لوگ تھے، ان کو روکا گیا، لیکن انہوں نے جو زرعی اصلاحات میں لوگوں کے زمین تھے وہ آرڈر نکال دیے۔ اس آرڈر کا یہ فائدہ ہوا کہ وہاں لوگوں نے یہ چیز اٹھا کر ہائی کورٹ میں چلے گئے۔ ہائی کورٹ میں جب ان میں حق میں فیصلہ دیا تو زمینداروں نے کسی طریقے سے ڈرانا اور دھمکانا شروع کیا۔ اس میں پھر جو ہے نا 20 ستمبر 1977 میں کسان تحریک کے متحرک رہنما میر گل موسیانی کے گاؤں پر حملہ ہوا، جاگیرداروں نے حملہ کیا۔ 21 اور 22 دسمبر کی رات کو کسانوں کے حملہ ور ہوئے اور ان کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ جنگ میں 5 کسان جو ہے نا رحمت اللہ، عبدالحق زرق، لڑی عبداللہ اور عبد الکریم رخشانی شہید ہو گئے۔ ایک بچے سمیت 4 آدمی زخمی ہوئے اور 8 آدمی لاپتہ ہوئے۔ ان 8 آدمیوں کے لاپتہ میں سے 2 آدمی ملے، باقی اب تک لاپتہ ہیں، وہ بھی اسی طرح حوالے ہو گئے۔ تو پٹ فیڈر کے اس جو جنگ تھا، اس میں یہ جب ہوا تو پورے یعنی کہ ایک چیز اچھی ہو گئی کہ پیپلز کسان کمیٹی بنی اس دوران۔ تو جب پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ کیا تو پھر انہوں نے جو ہے نا ایک جو ہے نا طلبہ، مزدور اور خواتین کے اکٹھے کر کے جو مختلف سندھ سے اور ہمارے علاقے میں جو کام ہو رہا تھا، جس میں
سب انجمنوں کو اکٹھے کیا گیا. صوفی عبد الخالق بلوچستان سے جو ہے طلباء کو متحرک کیا. سندھ سے ایک وفد محمد رمضان، حمیدہ گاگرو، ڈاکٹر جبار خٹک اور مجید بھائی سمیت وہ بھی پٹ فیڈر پہنچ گئے. جو ہمارے لیفٹ کے دوست تھے انہوں نے اس موقع کو رابطہ رہا اور ان کی ڈائریکٹ انڈائریکٹ مدد کرتے رہے. آخر کار جب جنگ ہو گیا تو وہ وہاں پہنچ گئے. تو وہاں انہوں نے مل کر مطالبات کی فہرست بنائی. پٹ فیڈر کے کسانوں کے قاتل جاگیرداروں کو گرفتار کر کے سخت سزائیں دی جائیں، بے قصور کسانوں کو غیر مشروط رہا کیا جائے، سرسوں کی کٹی ہوئی فصل کے کھلیانوں سے لیویز ہٹا کر کسانوں کو اپنی فصل اٹھانے کی اجازت دی جائے. کسان تحریک یہ تحریک پھر بڑھتی گئی اور سندھ میں یہاں سے ایک وفد گیا جو طلباء کسان عوامی رابطہ کمیٹی کے نام سے کراچی، حیدرآباد، سکھر، روڑی اور مختلف اداروں کا انہوں نے دورہ کیا اور پھر آگے چل کے یوں وہاں پر انہوں نے بلوچستان میں بھوک ہڑتال اور مختلف جلسوں کے سلسلہ شروع کیا. 15 فروری 1978 کو سندھ سے بھوک ہڑتال کے لیے آنے والے محمد رمضان، غلام اکبر، عمر دین سمیت مقامی رہنماؤں پیر بخش سامت، ملک گلزار ڈومکی، غلام قادر مینگل، ہزار خان و دیگر کو گرفتار کیا گیا اور ان کو فوجی عدالتوں سے سزائیں دی گئی اور کچھ کو سبی اور کچھ کو مچ جیل بھیج دیا گیا. پھر سندھ سے آئے ہوئے آصفہ رضوی، حمیدہ گانگرو، الطاف رحمان، سلیم بیگ اور پیر شہاب الدین کو بھی گرفتار کر کے مچ بھیج دیا گیا. یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا. اس دوران پیر بخش سامت کو، ہمارے ابھی ریسنٹلی اس کا ڈیتھ ہو گیا، وہ ان کے روح رواں تھے. ان کو بلوچستان کے جو ہے نا کو بھی یعنی کہ وزیر اعلیٰ جام نے پہلے جام نے بھٹو کے دور میں جام نے بولا کہ وہاں پر انہوں نے اس چیز کو قبائلی شکل دینے کی بات کی. انہوں نے جاموٹ ویلفیئر ایسوسیشن کی بنیاد جو ہے نا وہ بلوچستان میں وہاں پر وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں ڈلوا دی. تو اس سے پھر یہ ہو گیا کہ وہاں پر جو بلوچی، سندھی، سرائکی اور دراوی اسپیکنگ میں تضاد ابھارنے کی کوشش کی گئی. تو اس دوران جب یہ لوگ جو مارے گئے تو اس کو بھی قبائلی رنگ دینے کی کوشش کی گئی، جس میں پھر یہ ہے کہ ان کا کزن جو ہے نا ظفر اللہ جمالی کا کزن میر مراد جمالی جو ہے مسلم لیگ کے صوبائی صدر تھے، ان کو قتل کر دیا گیا. تو یہ ایک ہماری جو تحریک تھی وہ ایک دم جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا ترقی پسند تحریک، کسان تحریک جو ہے نا وہ قبائلی شکل اختیار کر گئی اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا. تو اس کے بعد پھر ایک جرگہ منعقد کروایا گیا 7 نومبر 1978 میں جرگہ منعقد کیا گیا اور اس کو سرکاری سطح پہ قبائلی فیصلہ کروا دیا گیا. تو اس کو پھر اس کے وطن سے بلوچستان بزگر کمیٹی کے نام سے کسانوں کی تنظیم بن گئی. پہلے مختلف ناموں سے بلوچستان بزگر کمیٹی کے نام سے تنظیم بنی، جو پیر بخش سامت آخری ان کا صدر جو ہے نا ہمارے غلام حیدر چھلگری، کمریڈ غلام حیدر چھلگری صاحب تھے. انہوں نے بھی جو ہے کوئی 2 دہائیاں تک 85-86 میں بھی انہوں نے کسانوں کے لیے مختلف ایشوز پہ ٹھیک ٹھاک، یعنی کہ پانی کے مسائل، ابیانہ عشر کے مسائل، ایون یہاں تک کہ ہمارے جو سبی میلہ ہوتا تھا وہاں پر جو جانور باندھے جاتے تھے کیلا ٹیکس، یہ ساری چیزوں کے خلاف جدوجہد کر کے بہت ساری چیزیں کو ختم کروایا. لیکن جب ہمارے جو روس کا لیفٹ کی جو سیاست وہ ایک نئی شکل کے بعد بلوچستان میں بزگر تحریک جو تھی وہ ختم ہو گئی. تو اس وقت پھر یہ ہو گیا کہ مختلف علاقوں میں، چونکہ اس دوران میں جو زرعی اصلاحات کے دوران میں مختلف لوگوں کو زمینیں ملی تو ان میں قبائلی جھگڑے ابھی پیدا ہوئے، جس میں بنگلزئی اور ابڑو قبائل کے جنگ ہوا جو 10-12 سال چلتا رہا، وہ ٹھیک ہو گیا. ابھی ریسنٹلی جو ہے نا ابڑو اور لہڑی قبائل کا جنگ تھا جس میں 4 لوگ دونوں طرف سے مرے اور 8-10 زخمی ہوئے. تو وہ اس کا بھی تفصیلہ پھر قبائلی حساب سے ہو گیا. تو اسی طرح ایک جھلمکسی میں ایک لڑکی جو اسلام آباد تک آئی اپنے زمینوں کے لیے اور واپس میں ان کے گھر پہ حملہ کر کے ان کے والد کو مارا گیا. اس نے اپنے والد کا لاش جو ہے نا اپنے یعنی جھلمکسی سے اٹھا کے اسطى ممن کے راستے کوئٹہ تک لے گئے اور یعنی کہ کافی چیزیں کی. اس کا بھی یہ ہوا کہ سرکار اور سرداروں نے مل کے ابھی ریسنٹلی فیصلہ کیا. عدالت کسی ایسی جگہ سے ان کو کوئی نہیں ہوئی، پھر بھی قبائلی حساب سے جا کر وہ فیصلہ ہوا. تو بلوچستان میں ایک اور اسپیکٹ سے میں نے جب کوئٹہ میں میری پوسٹنگ تھی اس دوران میری بات وہاں پر جو ہے مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگوں سے بات ہوئی. بلوچستان میں وفاقی اور بلوچ کانفرنس پارٹی میں
مختلف پارٹیوں میں کسان سیکریٹری موجود ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں زمینوں کے کتنے اقسام ہیں اور کسانوں کے کیا مسائل ہیں۔ اسی طرح ہماری مرکزی پارٹیاں بھی، ان میں بھی اسی طرح کی کوئی ہمیں نہیں ملے گی کہ ان کے پاس ملک کے کسانوں اور بلوچستان کے کسانوں کے لیے جو ہے نا کیا سلسلہ موجود ہے۔ جس طرح صوفی شاہ عنایت کا 17ویں 18ویں صدی کا جو ایک جدوجہد ہے، تو وہ ایک جدوجہد اتنے لوگوں کے شہادت کے بعد دوبارہ اسی جاگیرداری سلسلے میں کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کے جو کسانوں کا جدوجہد ہے، وہ پنجاب کے جو کسانوں کا حال ہے، اسی طرح آج بلوچستان کے کسان بھی اسی طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور اسی طرح کے سلسلے چل رہے ہیں۔ تو یوسف عزیز مکسی نے میں آپ کو بتا دوں کہ یوسف عزیز مکسی جو پہلا بندہ تھا جس نے ایز اے سردار اپنے زرعی اصلاحات کا، وہ 1908 میں پیدا ہوئے اور 1935 کے زلزلے کے نظر ہو گئے، بلوچستان کے جدید سیاست کے بانیوں میں سے تھے۔ تو زرعی اصلاحات کا اعلان کیا بے زمین یوسف عزیز اپنی جاگیر سے، یعنی کہ جو اپنے ایز اے مکسی کے نواب بنے تو اس نے اپنی زمینیں لوگوں کو دینے کی بات کی۔ تو ان کی جو ہے نا ماں نے اسے کہا کہ بیٹا تم اجداد کی زمینیں ان کو دے رہے ہو، کیا ہم سانپ ہیں کہ مٹی کھا کے گزارا کریں گے؟ تو یوسف نے جواب دیا، ماں صدیوں سے یہ کسان سانپ بنے رہے اور مٹی پر گزارا کرتے رہے، اگر ان اصلاحات سے ان میں خوشحالی آتی، ان بے زمین کسانوں میں خوشحالی آتی ہے اور ہمیں مٹی پر گزارا کرنا پڑے تو اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہوگی۔ تو اب بات یہ ہے کہ سیاسی طور پر اس وقت جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کہیں بھی کسی بھی سیاسی پارٹی میں کسانوں کے لیے کوئی بات نظر نہیں آتی۔ آج زمینیں جس طرح لی جاتی ہیں اور زمینیں جس طرح جو ہے نا جس کی مرضی ہوتا ہے جہاں پر جو ہے نا، تو بلوچستان میں جو قبائلی سردار تھا وہ سارے قبیلے کے زمینوں کا انچارج بن گیا، یعنی پاکستان بننے سے بعد جو ہے نا۔ تو آخر میں جب انگریز صاحب بہادر آیا، انہوں نے ان کو ٹائٹل دے دیے۔ جب وہ موروثی سردار بنے تو زمینوں کے موروثی وارث بھی وہ ہو گئے۔ کہیں کہیں ہمارے جو چراگاہیں ہیں اور پہاڑ ہیں وہ مشترکہ ملکیت ہیں، باقی موسٹلی زمینیں جو ہیں وہ سرداروں کی اگر ملکیت نہ بھی تھیں۔ اچھا، زرعی اصلاحات میں ایک چیز اور جو ہے بلوچستان میں بھی زرعی اصلاحات کے جو اثرات آئے، کچھ اچھے اثرات آئے، ابھی تک جھگڑے کے باوجود بھی لوگوں کو زمینیں ملی، لیکن ایک چیز اور تھی کہ زرعی اصلاحات کے خلاف جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا کہ اس کو ختم کیا گیا، اس پہ کسی بھی پارٹی نے کوئی بات نہیں کی، اور اس کے ری ایکشن میں یہ ہوا کہ جن لوگوں کے زمینیں مختلف لوگوں کو جو کمزور طبقات تھے ان سے جاگیرداروں نے اپنی زمینیں زبردستی واپس کروائیں، دھمکیاں دے کے، تھوڑا سا لالچ دے کے، کچھ اس طرح کر کے جن زمینداروں کی زمینیں تھوڑی بہت جا چکی تھی وہ انہوں نے لوگوں سے واپس لے لی۔ تو آج اس دور میں اس وقت یہ جو اتنے بڑے کارپوریٹ فارمنگ کی بات ہو رہی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو بلوچستان میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی کارپوریٹ فارمنگ کے لیے زمینیں تو مختلف علاقوں میں دی گئیں، لیکن جب آج کے جدید دور کے ٹیوب ویل سرکاری طور پر ملے تب بھی ان بڑے جاگیرداروں کو ملے، کسی عام بندے کو نہیں مل پائے۔ اسی طرح شمسی توانائی کے جو فیسلٹیز ہیں، جو سرکاری سطح پہ سٹی فیسلٹیز ہیں، وہ سارے بڑے لوگوں کو ملتے ہیں۔ کسان جو عام کسان ہے، عام آدمی ہے، وہ وہاں پر اس وقت بہت قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے علاقوں میں لوگوں نے زمینیں اپنی چھوڑ دیں، شہروں کا رخ کیا، نہ شہر کے بن پائے، وہاں پر بھی بے روزگاری اور مختلف چیزوں نے ان کا جو ہم چونکہ ڈیرہ مراد جمالی میں بلانگ کرتا ہوں، تو ڈیرہ مراد جمالی شہر بسا بھی جو ہے پٹ فیڈر کے بعد کا ہے، تو وہاں مختلف لوگوں کے جو لوگ آئے ہیں ان کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے، تو اس سب کو دیکھ کر میں یہ کہوں، یہ میری خواہش یہ ہے کہ زرعی اصلاحات ہوں۔ اس ملک کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے واحد حل یہ ہے کہ زرعی اصلاحات کروائے جائیں۔ یہ کارپوریٹ فارمنگ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ملک کو دوبارہ اس راستے پہ نہیں لے جا سکتی۔ جب تک ہم زرعی اصلاحات کر کے عام آدمی کو جو کاشت کر رہا ہے، جو تصور جو ہے نا ہمارے جو ہے نا صوفی شاہ عنایت نے دیا ہے
یا جو بے روزگار ہیں, جو ایون ایگریکلچر گریجویٹ ہمارے پاس بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اگر اس طرح کی زمینیں, بے روزگار نوجوانوں کو زمینیں دی کر آباد کرائی جائیں, کتنی بلوچستان میں اتنی بڑی, میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی جو قابل کاشت اراضی جو ہو رہی ہے وہ 6% ہے. باقی زمینوں کو بھی قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے آج کے جدید ٹیکنالوجی کے حساب سے. جو ہمارے پاس چراگاہیں ہیں, جو میدان ہیں, جو دامن ہیں, ان سب کو آباد کروایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ذریعہ اصلاحات کے ذریعے لوگوں کو زمین دی جائے. ادروائز اس وقت ہمارے جو جاگیردار ہیں, وہ جو ہمارے فیوڈل ہیں, سردار پلس فیوڈل, دو چیزیں اکٹھے ہو گئی ہیں, وہ اتنے خون خوار ہیں کہ ان کو نزدیک بھٹکنے بھی نہیں دیتے. تو اس کا حل اس بلوچستان کے لوگوں کا اور کسان تحریک کے حساب سے, تو پھر میں یہ کہوں گا کہ جب پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا راستہ بھٹک گئے, پولیٹیکل پارٹیز کے بجائے چھوٹے چھوٹے پریشر گروپوں کا شکل اختیار کر گئے, تو اسی طرح کسان تحریک بھی بلوچستان میں ختم ہو گئی. یہ بتائیے گا لیکن بلوچستان کے اندر یہ جو سرداری سسٹم ہے یا وزرا شاہی سسٹم ہے, تو اس کی آشیرواد سے بغیر تو نہیں کر سکتے کسانوں پہ ظلم یا ساری چیزیں. تو سر بات یہ ہے کہ بلوچستان کی پہلی اسمبلی کے قائد ایوان سردار عطا اللہ مینگل نے, اس وقت اختیارات فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھے, انہوں نے ایک قرارداد پاس کی اور فیڈرل گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ بلوچستان کے سرداری نظام ختم کیا جائے, سرداروں, قوانین و دیگر لوگوں کے مراد ختم کیے جائیں. یہ اب میں تاریخ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی تاریخ کا ہے. 21 جون 1972 کو سردار عطا اللہ مینگل بلوچستان اسمبلی کے قائد ایوان تھے, انہوں نے یہ خود پیش کیا اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ سرداری نظام کو ختم کیا جائے. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی ایک نوٹیفیکیشن ضرور جاری کیا, اور اس کے ایک بلوچستان میں جلسے میں, اس کے جلسے میں بلوچستان کے ایک زوراور سردار بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ جی میں سرداری نظام کا خاتمے کا اعلان کرتا ہوں. تو اس نے کہا بھٹو صاحب کیا بولا؟ کہتے نہیں, آپ عوامی سردار ہو, آپ کے لیے نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ سرداری نظام کو ختم کون کرے گا؟ سر جی آپ کو بتا دوں کہ یہ سرداری نظام کیا ہے. لسٹ آف ٹائٹل ہولڈر آف انڈیا پڑھیں آپ, یہ صرف پھر بلوچستان کی بات نہیں آئے گی. لسٹ آف ٹائٹل ہولڈر آف انڈیا, آپ پنجاب, سندھ, بلوچستان اور کے پی کے اس وقت کے ٹائٹل ہولڈرز کا نام نکالیں, اور آج بھی ہوم ڈپارٹمنٹ, چاروں صوبوں کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں, اور آج بھی جو خیر خواہ سرداروں کا, معتبروں کا لسٹ ہے, اس میں انہی کی اولادیں ہیں. اور پاکستان کے اسمبلیوں میں 90+ انہی خاندان کے لوگ ہیں جو انڈیا جو ہے نا, یعنی کہ انگریز کے خیر خواہ تھے, انگریز سے خیر خواہی کے مد میں مراد سمیت پیسے بھی لیتے تھے. اور آج بھی ایک بات بتاؤں کہ بہت بڑے نواب ہیں, لیکن اس کو سالانہ 5,000 روپے ملتا ہے. وہ 5,000 خریدنے کے لیے 20,000 خرچ کر کے جاتا ہے, صرف وہ 5,000 لیتے ہوئے اس بندے کو 20,000 دیتا ہے. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کر رہے ہو, کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ 5,000 میرا اعزاز ہے, میرے اجداد سے میرے جو ہے میرا یہاں چل رہا ہے کہ میں ٹائٹل ہولڈر ہوں. تو سر یہ یہاں تو حاکمیت تو بیسیکلی ان ٹائٹل ہولڈر کو ہے نا. پنہ صاحب, میرا سوال بہت اچھی گفتگو رہی ہے, آئی اپریشیٹ اٹ, ویری انفارمیٹیو. میرا کوشچن کرنٹ افیئرس کے حوالے سے ہوگا, کیونکہ صحافی ہوں, ظاہری بات ہے, اسی حوالے سے کریں گے کہ ایک تو ٹارگٹ کلنگ 2006 کے بعد نواب اکبر بگٹی کا جب مرڈر ہو گیا تھا, اس کے بعد بہت زیادہ ہو گئی تھی. سرائکیوں کو مارا جا رہا تھا, پنجابیوں کو مارا جا رہا تھا. بلوچستان میں کوئی حمام, کوئی سیلون, کوئی بھی جہاں کام کرتے تھے وہاں پہ یہ آپ بم سے اڑا دیتے تھے. ڈبل روڈ, سریاب پھاٹک, زرغون, اور اس طرح ہر ایریا میں. ایک تو وہ انفلوئنس ہو گیا تھا نواب اکبر بگٹی کے مرڈر کے بعد. ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں ان حالات میں, سیاستدان تو بے شک اپنی سیاست کرتے ہیں, لیکن وہ آپ نے جیسے بات کی ہے ایگریکلچر ریفارم کی طرف نہیں آتے. ایک تو یہ ایک مسئلہ بن
تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ فیوڈلزم کا انفلوئنس بلوچستان میں اب بھی ایگزسٹ کر رہا ہے؟ اس کو ریسسٹ کرنے کے لیے آرمی آگے فرنٹ پہ آتی ہے، کیونکہ اب جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ایک بچی تھی، وہ شہداء کی تھی، وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے یہ کہہ رہے تھے وہ وڈیرا جب بھی سیلاب کی طرف آتا ہے پانی کا رخ میری فصلوں پر، میرے کھیت پہ کہہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میرے کھیت بہہ جاتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ بلوچستان میں اگر امن امان کی خراب صورت آتی تو اس کے ذمہ دار میں یہ کہوں گا کہ جو ہماری ٹیکس سے پیسے لے کر ہمارے تحفظ کے ذمہ دار ہیں ان سے جواب لیا جائے کہ وہ ذمہ دار ہیں۔ باقی یہاں تک بلوچستان میں فیوڈل، میں نے پہلے کہا کہ بلوچستان کا سردار پہلے قبائلی سے نیم قبائلی، اس وقت جاگیردارانہ خباثت برا جاگیردار بن گیا ہے۔ تو بلوچستان میں جاگیردارانہ نظام کو ختم کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کون ہے، فلانا قبیلے کا ہے، فلانا قبیلہ کا ہے، فلانا قبیلے کا ہے۔ آپ نے ایک دو قبیلوں کا نام لیا، میں تو یہ کہوں گا کہ جتنے بھی سردار ہیں، چاہے ادھر بیٹھے ہیں، چاہے ادھر بیٹھے ہیں، چاہے ادھر بیٹھے ہیں، وہ سب بلوچستان کے عام لوگوں کی، کسانوں کی، مزدوروں کی، طالب علموں کے استحصال کا ذمہ دار ہے۔ تو زرعی اصلاحات کر کے جب زمین جو ہے نا غریبوں کے پاس جائے گا، جو ہے نا بے روزگار نوجوانوں کے پاس جائے گا، جب وہاں پر معاشی ترقی آئے گی اور لوگ ان کے خلاف کھڑے ہونے کے قابل بنیں گے۔ اب تو کیا ہے، اب اگر کسی سردار نواب کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، وہ وہاں سے اٹھ کے کراچی بھاگ جاتا ہے، اسلام آباد بھاگ جاتا ہے، کسی اور شہر میں جا کر بستا ہے نا۔ جب تک معاشی طور پر ان کو جو ہے مستحکم کر کے، میں صرف ان کی مستحکمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر ان بے روزگاروں کو وہاں زمین دی جائے گی زرعی اصلاحات کے ذریعے، وہ بے روزگار اس ملک کے لیے سرمایہ بنیں گے، اور عام کسان جو ہے وہ میں شرطیہ کہتا ہوں کہ ملک میں زرعی اصلاحات لائیں، ود ان 5 ایئر یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے قابل نہ بنے۔ جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ پاکستان کے ہر جگہ پہ ہمارے جو ریسورسز ہیں، ابھی ایک بزگر ہے، اس نے اپنی زندگی قربان کی، اس کے بیٹے کی زندگی بھی قربان ہونے والی، 4 نسلوں سے کام کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کا جو ہے نا جو قرض ہے وہ ختم نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ مر کے اتنا ہی کام کرے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، میں بھی مر گیا ہوں، میرے بچے بھی مر جائیں گے۔ جب اس کو اپنی زمین ملے گی، اپنا حصہ ملے گا، تو وہ ملک کے لیے بھی کام کرے گا، اپنی زندگی کے لیے بھی کام کرے گا۔ اب تو مجبور ہے، محکوم اور مجبور بندہ جو ہے وہاں جیسے زندگی گزار رہا ہے وہ گزار رہا ہے، اور اتنی بڑی زمینیں ہیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ بلوچستان میں تو زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں نا۔ فوجی خدمات تو خان قلات کے دور میں ریاستوں، یعنی کہ ریاست خاران، ریاست لسبیلا اور ریاست مکران کے علاوہ اس طرف قبائلی علاقہ مختلف، یعنی کہ ریاستوں اور مختلف قبائل کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ خان کو بوقت ضرورت مسلح افراد فراہم کرتا تھا، وہ فوجی خدمات تھے۔ ٹھیک ہے، تو وہ آرگنائز اس کی جو قلات میں ہوتی تھی، وہ قلات میں 4-5 قبیلے تھے، سمالانی، گرگنانی، کلندرانی، ٹھیک ہے، اور محمدانی، اس طرح 4 قبیلے تھے۔ ان چاروں کا خان قلات، اور ساتھ ساتھ مختلف قبائل بھی مختلف اطوار دور میں ان کو وہاں بھیجتے تھے۔ لیکن جنگ ہوتا تھا، کہیں محاذ پہ جانا ہوتا تھا، تو مختلف قبائل کے لوگ، اب مسلح لوگ آتے تھے، وہ فوجی خدمات۔ ٹھیک ہے، باقی یہ جو آپ کہتے ہو نا کہ یہ بیسیکلی ہمارے پاس جو خشکابے کی زمینیں ہیں، ان کے لیے تو یہ زمین ہے۔ جو آج کے دور میں جو ایریگیٹڈ زمین ہے وہاں پر ہاف پر ہے، اور جہاں پر ٹیوب ویل کا زمین ہے وہاں پر اس کو چوتھا حصہ ملتا ہے، 3 حصے زمیندار لے جاتا ہے۔ باقی جو ہمارے جو خشکابہ کی زمینیں ہیں یا بارشوں کے پانی پہ، اس میں تو حالت یہ ہوتی ہے کہ 4 مرتبہ اس کا لٹ جو ہے نا وہ ریلا لے جاتا ہے، 5ویں اس کا اتنا خرچہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے برابر بڑی مشکل سے اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ تو وہ 4 مرتبہ اگر لٹ بندی ختم ہو گئی، بند ختم ہو گیا، تو 4 مرتبہ اسی نے بنانا ہے نا۔ لٹ بندی کی ذرا وضاحت کریں کہ لٹ بندی کیا ہے؟ لٹ بندی یہ بند باندھ دیتے ہیں نا چاروں طرف، پانی سے بچاؤ کے لیے، پانی سے اسٹوریج کے لیے۔ اچھا، لٹ بندی کا مطلب یہ کہ پانی کا ذخیرہ کرنے کا طریقہ۔ ہاں، وہ سر بند باندھتے تھے نا چاروں طرف، بڑے بڑے بند کا دیکھیں، بند کا ایک تو جو سندھ میں یا پنجاب میں استعمال کیا، بند باندھ دیا، اس کا مطلب یہ کہ پانی زمینوں میں نہ آئے، جب سیلاب آ جاتا ہے تو وہ بند بنا دیا جاتا ہے۔ نہیں، ہمارے یہاں الٹا ہے نا، وہاں یہ ہے کہ وہاں پر بڑے بڑے بند باندھتے ہیں
تاکہ سیلابی پانی آئے اور اس میں یا بارش کا پانی آئے تو اس میں رکے، تو وہی ذخیرہ پانی ذخیرے کے لیے اور ایریگیشن کے لیے وہاں پر بندہ. یہ لٹ بندی کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں کرنا، کہ پانی کا ذخیرہ کرنا ہے. اور یہ اسی کے علاوہ تو ہو نہیں سکتا تھا نا. بارش کا پانی آتا ہے تب بھی اس کو روکتے ہیں، لیکن بارش کا پانی موسٹلی ابھی ریسنٹلی تو بہت زیادہ تیز ہے. تو بلوچستان میں ایک اور جو اسپیکٹ ہے، جو پانی مختلف یعنی کہ جو دریا ہیں ہمارے، جو سیزنل یعنی کہ بارشوں کا پانی لے جاتے ہیں، یہ 35 ملین ایکڑ فٹ ایک رپورٹ تھا کہ 35 ملین ایکڑ فٹ پانی جو سیلاب کا اور بارشوں کا ہے، جو ہم استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. جو کہتے ہیں بلوچستان میں پانی نہیں ہے، اس لیے وہاں پر زراعت نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی ایک سرکاری رپورٹ ہے کہ 35 ملین ایکڑ فٹ پانی سالانہ ہم ضائع کرتے ہیں بلوچستان کا، جو یعنی کہ بند نہ ہونے کی وجہ سے سیلاب. یہاں تک سندھ جو ڈوبتا ہے، سندھ کا جو دادو اور سارا علاقہ جو ڈوبتا ہے، یہ بیسیکلی بلوچستان کے پانی سے ڈوبتا ہے. تو یہ چیزیں وہاں پر یہ ہے کہ بلوچستان میں پانی اتنا اویلیبل ہے، اگر ان کو اسٹور کیا جائے تو بلوچستان میں موجودہ جو قابل کاشت اراضی سے 2 گنا زیادہ پانی زمینیں آباد کی جا سکتی ہیں اپنے اس یعنی کہ پانی کے ریسورسز سے. اسی بابت میرا سوال ہے کہ یہ جو آپ نے کہا تھا کہ بہت سارا رقبہ ہے جو قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے، پانی ہم ضائع کر دیتے ہیں. میرا سوال ہے جب وہاں ٹرانسپورٹیشن ہی نہیں ہے، وہاں کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، وہاں کوئی انتظامیہ نہیں ہے، یا مقامی حکومت کے لیے تصور نہیں ہے، ایسے میں یہ سب کیسے پاسبل ہو سکتا ہے اتنی وسیع والی زمینوں تک؟ آپ اصل ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان کو جو سمجھ رہے ہیں، بلوچستان وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو ٹرانسپورٹیشن نہیں، روڈ اور ریلوے نیٹ ورک کے باوجود بھی پہلے ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی نا. آج بھی ایک بات بتاؤں کہ جہاں جہاں یہ چیزیں اویلیبل ہیں وہاں پر پہنچنے کے راستے موجود ہیں. چونکہ بلوچستان میں اگر روڈ نہیں ہے تو گریول راستہ ہے، وہاں پر جو ہے نا گریڈر لگا کے راستے بنے ہوئے ہیں. اگر کرنے پہ آئے جائے تو بلوچستان میں جو مختلف 35 سے 40 چھوٹے بڑے ندی نالے ہیں جو مستقل بہنے، کہیں نہ کہیں مستقل بہ رہے ہیں، تھوڑے چھوٹے پیمانے پہ بڑے پیمانے پہ، ان پر تو بند باندھا جا سکتا ہے نا. ایک اور سوال میرا اس زمین میں ہے کہ بلوچستان کے بارے میں جو ہم پڑھتے رہے کہ وہاں پہ مسائل بے تحاشا، ایسے میں وہاں کا سیاسی اور سماجی شعور بہت حیران کن ہے، خاص طور سے خواتین بہت ایکٹیو ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تعلیم کی ہے یا سرداروں کے خلاف مزاحمت کی سوچ پائی جاتی ہے؟ دیکھیں، ایک بات بتاؤں آپ کہ بلوچستان میں مسائل جتنے ہیں اس کے باوجود بھی بلوچستان کے لوگوں میں شعور کا جو سلسلہ ہے وہ وہاں پر ایک مسلسل سچویشن جو بنی، مسلسل جدوجہد چل رہی ہے اور مختلف قسم کے وہاں پر ظلم و زیادتیاں ہوئیں تو ان کے ریئیکشن میں. ویسے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ بلوچ عورت پاکستان کے دوسرے علاقوں کی عورت سے شروع سے زیادہ ایکٹیو رہی ہے. بلوچ عورت کی تاریخی طور آپ نظر میں دیکھیں گے تو تاریخی طور پر بھی جنگوں سے لے کر مختلف معاملات میں وہ مرد سے پرو ایکٹیو رہی ہے. اس کا پھر یہ جو موجودہ لہر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ اس چیز کی ایک دوست نہیں ہے، یہ تو صدیوں کی کنٹینیوٹی ہے. یعنی کہ آپ کے جنرل ڈائر کے ساتھ، جنرل ڈائر جو بہت بڑا مشہور جو ہے نا جنرل رہا، اس کے ساتھ بلوچستان کے ایک خاتون گل بی بی نے بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کیا اور وہاں سے اس کو واپس بھیج دیا. پھر وہاں اس نے ادھر آ کر اس کے بعد یہاں کا یہ واقعہ اس کے ہاتھوں سے ہوا. حالانکہ وہاں اس کو بھیجا گیا تھا ان کو کش کر کے آ جائیں، ختم کر کے آ جائیں، لیکن ایک خاتون نے وہاں پر بات چیت کے ذریعے ان کو واپس کیا. تو بلوچ عورت نے تاریخی طور پر یہاں تک کہ ہماری شاعری میں موجود ہے کہ ہمایوں کو تخت دلانے کے دوران بھی میر چاکر کی بہن نے چوڑیاں جب دیکھا کہ بلوچ لشکر پسپا ہو رہا ہے تو اس نے چوڑیاں توڑ کے میدان جنگ میں خود اتری ہیں، تو سارا لشکر واپس ہوا اور جنگ فتح میں، جو شکست والا جنگ جو ہے نا فتح میں تبدیل ہوا. تو اس طرح کے تاریخی واقعات بہت سارے ملتے ہیں. تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو بلوچ سماج میں عورت کا اسپیس ہے جو شروع سے ہے اور آج بھی. اب ہم گئے، یہ 94 کی بات ہے سر، ہم بھی شہروں کے رہنے والے، ہمارا علاقہ پھر وہ براوی اسپیکنگ سینٹرل بلوچستان کو مذہبی حساب سے کچھ زیادہ ہی کیا تھا. تو میں اس علاقے میں سروے کے لیے گیا. مجھے کسی دوست نے کہا خیال کرنا یہاں سے جاتے ہوئے احتیاط رکھنا کہ
کہیں کوئی گدان وغیرہ ہے یا جھونپڑیاں نظر آ جائیں وہاں سے دور رہتی. اس نے ازرائے مذاق مجھے کہا، لیکن میں نے وہ میں جب پہاڑ سے آگے نیچے اترا تو سامنے مجھے خیمے نظر آئے، گدان نظر آئے، تو میں تھوڑا سا ہٹ کے اس طرف چلنے لگا. تھوڑا سا آگے اس طرف گیا تو وہاں سے ایک خاتون جو ہے وہاں گھر خیمے سے نکلی اور پتہ نہیں کیا کیا بولتی ہوئی جو ہے نا بول رہی ہے اور اشارے کر رہی ہے. میں نے کہا میں نے بولا آج میں گیا، لیکن جب وہ میں نزدیک ہو کر مجبوراً بلا رہی ہے تو مجھے جانا بھی پڑے گا کہ بھاگوں گا کل کوئی اور مسئلہ نہ ہو. جب میں اس کے نزدیک گیا مجھے کہتا ہے شہری ہو. میں نے بولا جی. کہتا ہے اس لیے تمہیں شرم نہیں آتا ہے؟ آبادی سامنے ہے، آپ منہ اٹھا کے آپ اس طرف جا رہے ہو. آپ کو بتاؤں کہ 7-8 خیمے ہیں، اس میں ایک مرد نہیں ہے. وہ اماں نے ہمیں اپنے ایک خیمے میں بٹھایا، روٹی کھلائی، چائے پلا کر پھر چھوڑا. یہ کس علاقے کی بات ہے؟ یہ سر مولا کون سا ڈسٹرکٹ؟ زہری خوزدار، سب سے یعنی کہ سب سے واسٹ ڈسٹرکٹ وہ کہلاتا ہمارا. ترقی پسند مصنفین کے آج کے اجلاس میں پناہ بلوچ صاحب نے بہت معلوماتی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کیں. سوال و جواب کا سیشن ہوا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ترقی پسند مصنفین کی صدر جو ہیں صبا کاظمی صاحبہ. یہ صدارتی کلمات کہیں گی آج کے اس پروگرام کے حوالے سے. جی میم پلیز. شکریہ. پناہ بلوچ صاحب مشہور آدمی ہیں، محقق آدمی ہے، اس لیے ہمارے بہت محترم ہے، کیونکہ آج کا دور تحقیق کا کم ہے اور کٹ پیسٹ کا زیادہ ہے. اور جو انسان خود سے تحقیق کرتا ہے اور خاص طور پہ انہیں اپنے علاقے سے، لوگوں سے، اپنے وطن سے محبت ہے اور اسی جذبے سے سرشار ہو کے انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے، بہت سارے موضوعات پہ کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. یا تشریف لائے ہیں، انہوں نے ٹائم دیا ہے ہمیں. اور جہاں تک جو گفتگو انہوں نے کی بنیادی طور پہ کسانوں کی تحریک یا مسائل کے حوالے سے بات تھی. ساری گفتگو کا لب لباب مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ مسئلے کی جڑ جو ہے کہیں اوپر ہے. یہ وہ چیز ہے جس میں مسئلے کی جڑ نیچے نہیں. تو اس جڑ کو کیسے نکالا جائے، اس کے اوپر کیسے غور کیا جائے. آتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کا کسی بھی سطح پہ دشمن تو بہت بڑی بات، ہم مخالف تک نہیں ہیں. ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہیں، غریب کے ساتھ ہیں، کسان کے ساتھ ہیں، مزدور کے ساتھ ہیں، اور ہر اس بندے کے ساتھ ہیں جس کے اوپر کوئی جبر کرنے والا بیٹھا ہے، کوئی استحصال کرنے والا بیٹھا ہے، کوئی سازشیں کرنے والا بیٹھا ہے. ہمیں اس سازش کو سمجھنا ہوگا. کیا وجہ ہے کہ جو امیر ہیں کسی بھی جگہ دیکھیں، اپنے آپ صوبے کا دیکھ لیں، ہم بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور اب حالات بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور میرا خیال ہے دور دراز کینیڈا یا امریکہ یا نیوزی لینڈ میں بیٹھا ہوا جو ہے وہ ہمارے زیادہ قریب ہے، اور بلوچستان ہم سے دور ہے. ہمیں بلوچستان کے حالات کا نہیں پتہ ہوتا. ہم نے بچپن میں جو پڑھا سنا یا ادھر ادھر سے جو ہمیں معلومات ملتی ہیں ہم اس پر تکیہ کرتے ہیں. اور میرے جیسے بہت سارے لوگوں کو وہاں جانے کا، گھومنے پھرنے کا شوق ہے، اور جس وقت خیال آتا ہے تو لگتا ہے کہ گئے تو واپس نہیں آ سکیں گے کیونکہ یہ کون ہے جو لوگوں کو مار رہا ہے؟ عام مزدوروں کو، غریبوں کو، محنت کشوں کو مار رہا ہے. اس سے وہ کیا فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ کچھ سوال ایسے ہیں جس پہ سب کو غور کرنا چاہیے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو خان یا جاگیردار یا اس طرح جو سارے انتظام چلانے والے لوگ ہیں وہ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو حفاظت پر مامور ہیں. دو ہی طاقتیں ہیں، دولت کے بلبوتے پر انہوں نے اپنی طاقت کو بڑھایا ہے اور عوام کو بے شعور رکھا ہے. عوام کے اندر کسی نہ کسی طرح کی دوری یا تعصب پیدا کر کے ان کو، یا خوف پیدا کر کے ان کو وہ الگ ہی رکھنا چاہتے ہیں. تو جبکہ ایک بات جو ہمیشہ سے ہم سب بہت نوٹ کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، کہ سارے صوبوں میں ہم گھومتے پھرتے ہیں، نادرن ایریاز کے کچھ علاقے ایسے ہیں جس میں بڑا شعور ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور بلوچستان کے لوگوں کو اس قدر پڑھنے لکھنے کا شوق ہے، اتنا ان میں شعور ہے کہ میں اپنے علاقوں میں ایسا نہیں دیکھتی. بہت سارے پڑھے لکھوں کو وہ باتیں نہیں پتہ، وہ سوچ نہیں ہے جو وہاں کے لوگوں کو پتہ ہے. وہ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں بچے. تو کون ہے جو یہ سارا کچھ نہیں ہونے دینا چاہ رہا؟
پہلے اس چیز کو سمجھیں اور پھر اس کے بعد اگلے مرحلے پہ جانا چاہیے. تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو.